ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، رجب اور شعبان کے مہینے سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں۔ ماہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ہم سب تیار ہیں اور اس کا انتظار بھی ہو رہا ہے۔ اور رجب اور شعبان مدارس کے تعلیمی سال کا آخری مہینے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سالانہ روحانی ماحول میں اور پورے نہایت وقار و نظم و ضبط کے ساتھ پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور پورے سال میں طلباء پر جو محنتیں ہوئی ہیں اس کو آشکار کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، لوگوں کے سامنے لانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ کتنے حفاظ فارغ ہونے والے ہیں، کتنے علماؤں کے سروں پر عالمیت کی پگڑی بننے والی ہے، کتنے طلباء مفتیان بننے والے ہیں، اور یہ سارا کا سارا معاشرہ اور سماج میں لانے کے لیے سالانہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں ہر مدرسے کی جانب سے، چاہے وہ مکتب ہو یا چھوٹا مدرسہ ہو یا پھر بڑے مدرسے۔ ایسے ہی شہر بنگلور کا مشہور و معروف مدرسہ جامعہ سعودیہ میں بھی سالانہ اجلاس نہایت وقار کے ساتھ نظم و ضبط کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں جامعہ کے طلباء کی جانب سے تعلیمی اصلاحی پروگرام بھی حاضرین کے سامنے پیش کیے گئے۔ تلاوت قرآن کریم اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت ساری تقاریر بھی بچوں نے پیش کیے، طلباء نے پیش کی، جس کو علماء نے اور حاضرین جلسہ نے سراہا، اور مدرسے میں پڑھائی کے اعتبار سے ہونے والی تمام جدوجہد اور کاوشوں کو اپنے سروں پر رکھ کر اس کو دیکھا۔ اس موقع پر مولانا مفتی افتخار احمد قاسمی، مولانا احمد سمال صاحب، مولانا شمیم سالک، مولانا اسحاق رشادی وغیرہم نے شرکت کی، اور بھی بہت سارے علماء کرام تھے۔ انہوں نے علماء کرام نے اپنے خطابات میں دینی تعلیم کی اہمیت پر، نئی نسل کی صحیح تربیت پر، معاشرے میں جو اخلاقی گراوٹ آ رہی ہے اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جائے اور اچھے اقدار میں اس کو تبدیل کیا جائے، اس پر زور دیا ہے۔ جامعہ سعودیہ کے بانی حضرت مولانا حنیف افسر عزیزی صاحب نے بھی اس موقع پر شریک رہے، حاضرین کا شکریہ ادا کیا، اور خراج تحسین پیش کیا گیا علماء اکرام کو، طلباء کی خدمت کو بھی سراہا گیا۔ تو آنے والے مہمانان نے حضرت مولانا حنیف افسر عزیزی صاحب کی بھی دینی و تعلیمی خدمات کو معاشرے کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس کو پوری طرح سے سراہا گیا ہے۔ اس سالانہ جلسے کی کچھ جھلکیاں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت خصوصیت کے ساتھ ملک میں مدرسے کے تعلق سے جس طرح افواہیں گشت کر رہی ہیں اور جس طرح ان افواہوں کو عام کیا جا رہا ہے، سنائی پڑا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ مدارس یہ چندے کی فیکٹریاں ہیں۔ اس موقع پر میں کہنا چاہوں گا یہ روح کو پاکیزہ کرنے کی فیکٹریاں ہیں۔ یہاں روح کو پاک کیا جاتا ہے، اور مدرسہ نہ کسی کے چندے کا محتاج تھا اور نہ ہے اور نہ آئندہ رہے گا۔ مدارس کو جن حضرات نے تعاون فرمایا یا چندہ دیا، یہ اصل میں ان کے لیے ترقی کی علامت ہے۔ ابھی مفتی صاحب نے ایک آیت پڑھی، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان تھا، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے کھل کر مدرسے کے لیے دیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، مال کا میل ہوتا ہے۔ وہ ایک دور آئے گا لوگ پیسے لے کر مدارس والوں کے پاس پہنچیں گے، ان کو ضرورت نہیں پڑے گی، بہت قریب ہے وہ دور۔ بہرحال آج کا جو اجلاس تھا، پورا سال بھر ہمارے موقر مستند معزز اساتذہ کرام طلباء پر جو محنت کرتے ہیں کہ کس طرح گفتگو کی جائے، کس طرح تقریر کی جائے، عوام کو کس طرح متاثر کیا جائے، اور آج کے دور میں جس چیز کی ضرورت ہے کیسے ان کے ذہن و قلب میں بٹھایا جائے، یہ کوشش ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، مستقل محنت ہوتی ہے،
اور تمام مستقل محنتوں کا نتیجہ اس موقع پر امت کے سامنے رکھا جانا ہوتا ہے، اسی کی ایک کڑی تھی۔ الحمدللہ ہمارے طلباء نے بہت اچھا مظاہرہ فرمایا، کافی مہمانان کرام موجود تھے، ہماری مسجد کے ذمہ داران بھی تشریف فرما تھے، یہاں کے کونسلر الحاج شکیل صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور مدرسے کو تعاون کرنے والوں میں بہت سارے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ جو تشریف لائے ہمارے عبدالرزاق صاحب ہیں، بہت اچھا تعاون مدرسے کے لیے ان کا، اور ابھی ہمارے محترم اشرف صاحب تشریف لائے ہیں۔ یہ سب حضرات مدرسے کے معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ مدارس میں عصری علوم پر خاصی توجہ دی جا رہی ہے، لیکن ابتدائی مدارس میں آج بھی عصری تعلیم کا رونا رویا جا رہا ہے، تو کیا پیغام رہے گا؟ یہ جو امتزاج ہونا چاہیے تھا اس میں کہیں نہ کہیں کمی۔ میرا خیال یہ ہے کہ کسی کو ہمت نہیں ہوتی کسی کالج میں جا کر یہ کہے کہ یہاں بخاری پڑھاؤ، قرآن پڑھو۔ کسی یونیورسٹی میں نہ کوئی سی ایم بولتا ہے، نہ کوئی ایم ایل اے بولتا ہے، نہ کوئی چیف گیسٹ بولتا ہے۔ مدرسہ اسپیشل ایک فن ہے، مستقل ایک علم ہے، اس میں ایکسپرٹ بنایا جاتا ہے۔ بہت سا کسی نے کہا ایئرپورٹ میں جاتے ہیں تو فارم فل اپ کرنے کے لیے کسی کے پاس ڈھونڈنا پڑتا ہے، قبر میں جب جائیں گے یہی پوچھا جائے گا من ربک، ہو از یور گاڈ نہیں پوچھا جائے گا، تو من ربک جب پوچھا جاتا ہے تو یہی جواب دیں گے، یہی جواب سکھایا جائے گا۔ ائمہ مساجد کا حال دیکھیے آپ، 8,000 روپے تنخواہ، گزشتہ 15 دن پہلے کی بات بول رہا ہوں میں، اسے پوری امانت داری سے ریکارڈ کیجئے۔ فجر کی نماز کے بعد ایک مولانا کو دیکھا، میں سلام کیے وہ مجھے، میں نے ان سے کہا کہ جانا پہچانا چہرہ لگ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ میرا فلاں نام ہے اور میں قاسمی ہوں، حافظ قرآن۔ میں بولے آٹو چلا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، تو مکتب میں 6,000 کے اوپر دیتے نہیں، میرے گھر کا کرایہ 18,000 روپے ہے، اب میں آٹو فجر کے بعد چلاتا ہوں ظہر تک، اس کے بعد پھر میں چلے آتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں، عصر سے عشاء۔ میں جرات کر رہا ہوں بولنے کی، ان دنوں اکثر میں بولتا ہوں پاگل سا ہو گیا ہوں۔ یہی حال رہا علماء کی بے قدری کا، ائمہ کی بے قدری کیا، تمہارے جنازے پڑھانے کے لیے ایک مولوی میسر نہیں ہو اگر یہ حال کریں گے۔ 8,000 روپے کیا حیثیت ہے 8,000 روپے کی؟ امام 12,000، 25 سال کی سروس، 40 سال کی سروس، کوئی تعاون نہیں۔ اب جو آتا ہے سب مشورہ دیتا ہے کہ یہاں انگلش پڑھاؤ، کنڑا پڑھاؤ، کبھی ہمیں بھی کسی کالج میں بلائیے، ہم بھی بولیں کہ یہاں قرآن پڑھائیے، تفسیر پڑھائیے۔ ایسا نہیں، یونیورسٹی کالج میں دوسرے مذہب کے ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو بچے پڑھتے ہیں، نام اگر لینا چاہوں تو شہر میں ہمارے مسلمانوں کے کالجز نہیں ہیں، تعلیم گاہ نہیں ہیں، اسکولز ہیں، وہاں کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ کوئی پریشر گروپ اس پر ہونی چاہیے۔ نہیں، میرا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کس کس کا خون ہونے پہ رویا کریں گے ہم، یہ مسئلہ ہے ہمارا، اور شاید اسی کی سزا میں اب تک بھی بھگت رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی کہا، اس وقت کہنے والوں کی ضرورت ہے ممبر پر۔ ملت امت کی نظریں اس وقت علماء پر ہیں۔ کسی سے میں نے کہا کسی جملے پر، ہم زندہ رہیں تب بھی حضرت، ہم مر جائیں تب بھی حضرت۔ ایم ایل اے جو ہوتا ہے 5 سال، صاحب تو بلائیں گے، ایم ایل اے نہیں رہے گا۔ ہم لوگ زندہ رہیں بھی حافظ قرآن، مر جائیں حافظ قرآن، تراویح پڑھائیں تب حافظ قرآن، مسجد سے نکل جائیں تب، یہ اعزاز ہے اس کلام کا۔ ایسا نہیں کہ مدرسوں میں نہیں پڑھایا، جب پڑھایا تو جاتا ہے، پریشر جب ڈالا جاتا ہے کہ یہ پڑھاؤ تب مسئلہ ہے۔ اب تو ماشاءاللہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے تو بہترین جواب دیا ہے کہ ہاں ہم بھی پڑھنے والے ہیں، لیکن ایک خاص ہوتا ہے، کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو اب مدارس دیکھیے جو چلتے ہیں چندوں پر چلتے ہیں، کبھی عبدالرزاق صاحب دیے، کبھی اشرف بھائی دیے، کبھی نفیس صاحب دیے، کبھی کسی نے زید بکر عمر نے دیا۔ کالجوں میں بیبی سٹنگ میں 1.5 لاکھ روپے کر لیتے ہیں، یہاں چندہ کون دیتا ہے؟ پاک کمائی، زکوٰۃ دیتے ہوئے روتے ہیں، عثمان نہیں ہے، شام کو آؤ، بزنس نہیں ہے، میری بچی کی شادی ہے تو زکوٰۃ کے پیسوں میں شادی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
आज माशाअल्लाह जामिया सऊदिया में सालाना इख्तितामी अंजुमन के उन्वान पर एक अजीमुश्शान इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें हमारे सबके रहबर रहनुमा और हमारे कायद हज़रत मौलाना हनीफ अफसर अजीज़ी साहब क़िबला दामत बरकातुहुम ने हम तमाम फारिगीन को मदऊ फरमाया और तलबा का एक बेहतरीन यहाँ पर जो है प्रोग्राम मुनाकिद रहा और दिया गया, तलबा ने दिया। और हम तमाम यहाँ के मोहतमिम हजरात जो मदारिस चला रहे हैं या मकातिब चला रहे हैं, तमाम मोहतमिमों को बुलाकर हजरत ने एक अलग ही एजाज से हम सबको नवाजा। यहाँ एक बात मैं कहना ये चाहूँगा कि ये मदारिस ऐसी जगह हैं जहां पर मरने तक तालिब इल्म अपने मादरे इल्मी से जुड़ा रहता है। कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो और भी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां, वहां के तलबा पढ़कर निकलने के बाद अपने असातिज़ा को भूल जाते हैं। हमने ये भी देखा है कि कई असातिज़ा रास्तों पर भीख मांगते हैं, लेकिन खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, हम यहाँ तलबा जुड़े हुए हैं, ये हमारे दिल के जज्बात हैं। अगर हमारे असातिज़ा हमें ये कह दें कि आप अपनी गर्दन नीचे रखें और हम ऊपर से जो है आपकी गर्दन को काटेंगे, इंशाअल्लाह हम नीचे रख देंगे। ये अजमत हमारे असातिज़ा की हमारे दिलों में है। हमारी मौत तक इंशाअल्लाह हम अपने असातिज़ा की मान कर चलेंगे और जब तक असातिज़ा हमारे दुनिया में मौजूद रहेंगे, इंशाअल्लाह हम असातिज़ा के कदमों में पड़े रहेंगे। जामिया सऊदिया का हम पर बड़ा एहसान है कि हजरत के तवस्सुस से हम लोगों को इस इदारे ने अपने अंदर जमा फरमाया और जमा किया और एक जलसा, दूसरा सालाना इजलास यहाँ पर मुनाकिद हुआ अंजुमन, इख्तितामी अंजुमन के उन्वान पर। लुत्फुल्लाह हजरत, हमारे हजरत लुत्फुल्लाह साहब मजहर रशादी रहमतुल्लाहि अलैह के नाम पर यहाँ अंजुमन चलता है, आपके नाम से यहाँ पर जमा किया गया। आज भी वही अंजुमन मुनाकिद हुआ। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे असातिज़ा को आबाद रखे, शाद रखे। जो बाहयात हैं, अल्लाह ताला आफियत वाली जिंदगी उनको नसीब फरमाए, उनका साया हम पर तादेर कायम व दायम फरमाए और दुनिया से रुखसत हो चुके अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।